سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو برادران اسلام، سورہ یوسف کی تفسیر جاری ہے۔ آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 2 آیات کی تفسیر پیش کروں گا۔ آیت نمبر 67 اور آیت نمبر 68، ان 2 آیت کے حوالے سے چند باتیں پیش کروں گا۔ دونوں آیت کریمہ میں جو باتیں مذکور ہیں، میں پہلے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آیت کریمہ کے الفاظ اور مزید اس کی جو توضیح، تفسیر اور تشریح ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ حضرات نے گزشتہ درس میں سنا تھا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے برادران اپنے والد گرامی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اب کی بار آپ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے منع فرما دیا، لیکن پھر اس کے بعد ان کے اصرار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب اجازت عطا فرمائے، لیکن یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم بنیامین کو ساتھ لے کر آؤ گے، اور انہوں نے قسم بھی کھا لی۔ اب اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے اس حوالے سے اجازت مل گئی ہے، جو اناج اور غلہ وہ لے کر آئے تھے اسے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ جب اناج اور غلہ ختم ہونے کے قریب ہوا، اب انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم جائیں مصر، وہاں جا کر اناج اور غلہ خریدے۔ اپنے والد گرامی سے اجازت چاہی، ابا حضور اب ہم جا رہے اناج کے لیے، اور اب کی بار انشاءاللہ ہمارے ساتھ بنیامین ہوں گے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ والد گرامی نے اپنے 11 بیٹوں کو اب رخصت فرمانا چاہا، اور جب رخصت فرمایا تو کچھ نصیحتیں فرمائی۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوئی، ایک وہ سفر ہوتا ہے جو قریب کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہے گا بھائی مجھے گلشن اقبال جانا ہے، بہادر آباد جانا ہے، کلفٹن جانا ہے، کورنگی، لانڈی، لیاقت آباد، بلدیہ، یہ تو چھوٹا سفر ہے۔ لیکن ایک سفر ہوتا ہے بڑا، جو کبھی ہفتے کا ہوتا ہے، 15 دن کا ہوتا ہے، 20 دن کا ہوتا ہے۔ اگر وہ سفر ہماری اولاد اختیار کرے تو قرآن کا ایک پیغام ہمیں مل رہا ہے، اور وہ میسج مل رہا ہے۔ واللہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہماری اولاد کے دلوں میں ہمارے لیے جو عقیدت و محبت ہے نا، اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اور وہ طریقہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اختیار کیا۔ باقاعدہ یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں کو رخصت کرتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے کہ والد جب اپنا بیٹا دور جا رہا ہو تو باقاعدہ رخصت کرے، اور پھر رخصت بھی کس انداز میں کہ ابا اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرے، یعنی یہ کہے بیٹا اپنا خیال رکھنا، کھانے پینے کا خیال رکھنا، اور سنبھل کے چلنا، دیکھنا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی، تو آپ کا نصیحت کرنا یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ابا، جس کو آپ کہتے ہیں ابو، فادر، اس کا طرز عمل کیا ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹا
जब तुम मिस्र जाओ तो मिस्र के अंदर तुमने एक साथ इंटर नहीं होना। अब 11 भाई, फरमाया एक साथ इंटर मत होना, बल्कि आपने फरमाया मिस्र के जो दरवाजे, 4 दरवाजे आए मैं तफासिर ने लिखे, फरमाया तुम तकसीम हो जाओ, एक साथ ना जाओ, जिसका मतलब ये हुआ कि हर दरवाजे से 2-3 2-3 इस तरीके से इंटर हो। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये जो तरीका बताया, आपके ज़हनों में आएगा ये तरीका क्यों बतलाया, तो इसका जवाब मैं आगे आपको पेश करूंगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने नसीहत फरमा दी और हमें बता दिया कि बाप नसीहत करे। अब औलाद का काम क्या है, औलाद का काम क्या होना चाहिए? जब हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को नसीहत फरमाई कि तुमने एक दरवाजे से इंटर नहीं होना, बल्कि अलहदा अलहदा दरवाज़ों से मिस्र में इंटर होना, जबकि ये बात पहली मर्तबा नहीं फरमाई थी, जब पहले भी तो गए थे ना, ये जब दूसरी मर्तबा गए तो आपने नसीहत फरमाई। तो उस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उन्होंने अर्ज़ की, अब्बा हुज़ूर आपने जो फरमाया हम उसी पर अमल करेंगे। यानी दोनों अंदाज बता दिए ना, बाप का काम क्या है, अलविदा करें और नसीहतें करें, और बेटे का काम क्या है कि बाप की नसीहत पर लब्बैक कहे। ये बात ध्यान में रखिएगा। आजकल हमारा अंदाज थोड़ा अलग हो गया। अंदाज ये हुआ कि अगर बाप नसीहत करता है तो बेटा कहता है बस अब्बा नसीहत ही करता रहता है, बल्कि बाद मर्तबा कहता है यार ये तो मगज की दही बन गया है। बाद मर्तबा औलाद क्या कहती है, अब्बा आप पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, हमने इतना पढ़ लिया, हमने ये कर लिया। याद रखिएगा आप जितना भी पढ़ लें, लेकिन एक चीज़ कब हासिल होगी पता है, वो तजर्बे से हासिल होगी, बगैर तजर्बे और मुशाहिदे के हासिल नहीं होती। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कहता है सबसे बड़ा उस्ताद वक्त है, वो आपको सिखाता है। ठीक है, बेटे ने स्कूल पढ़ लिया, बेटे ने जनाब कॉलेज पढ़ लिया, बेटे ने यूनिवर्सिटी पढ़ ली, ठीक है जनाब, बेटे ने जो है मदरसा पढ़ लिया, बेटे ने जामिया पढ़ लिया, ठीक है बेटा आलिम भी बन गया, चलो जनाब माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, बेटा मुफ्ती भी बन गया। लेकिन वो बेटा कान खोल के सुन ले, जो तजर्बा उसके अब्बा को है ना वो इसको नहीं है, इसलिए कि अब्बा ने वो वक्त गुजार दिया, और जो वक्त अब्बा ने गुजारा है वो वक्त उस बेटे ने नहीं गुजारा। इसलिए कहा जाता है कि तजर्बे से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है जो ना आपको स्कूल में मिलेगी और ना ही वो आपको मदरसे में मिलेगी। और वो तजर्बों से और मुशाहिदात से कौन गुजरा है, वो वालिद गुजरा है। बेटा तो अभी गुजरेगा, बाप गुजर गया है, बेटा भी गुजरेगा। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। मेरा एक शागिर्द था, मेमन बिरादरी, हमारी बिरादरी का, वो एक जगह पर जॉब पर लगा। सीखा हुआ क्या था देखिए, नोट करें, अकाउंट्स पढ़ा हुआ, इंटर पास अकाउंट्स पढ़ा हुआ है। जॉब के लिए गया एक जगह पर, पूछा भाई सैलरी कितनी? मैं थोड़ी पुरानी बात बता रहा हूं। सेठ ने कहा जनाब आपकी सैलरी 30,000, 30 थी या 35,000। ठीक है भाई। अब उसी जगह पर मेरा एक दूसरा शागिर्द, वो भी मेमन, वो भी इंटर पढ़ा हुआ, वो भी अकाउंट्स पढ़ा हुआ, वो उसी जगह पर अप्लाई कर रहा है। अब जारी बात है आपके ذہنوں में तो ये बात आएगी, जब पहला जो अकाउंट्स पढ़ा हुआ था उसकी अगर सैलरी 30 है तो इसकी भी 30 ही होनी चाहिए। चले ठीक है, समझ आती, 35 हो जाएगी या 40 हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा है उसको क्या कहता है पता है, तेरी सैलरी 60,000। सवाल है ना कि दोनों इंटर पढ़े हुए, दोनों अकाउंट्स में माहिर हैं, अच्छा है भी दोनों मेमन, जनाब उम्रें भी दोनों की तकरीबन करीब करीब है। एक को सैलरी सिंगल है और एक को सैलरी डबल है। अब मैंने पूछा भाई ये क्यों है? का बात ये है कि जिसको सिंगल दी ना वो फ्रेश आया था
اور جس کو میں نے ڈبل بتایا نا وہ 10 سال کسی جگہ پر اکاؤنٹس کر چکا تھا، یہ اس کا تجربہ تھا۔ اب دیکھیں تجربے نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں یہ نئی نسل کو بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ نئی نسل ہمیشہ یہی سوچتی ہے کہ ہمارے ابا جو ہے نا پرانی باتیں کر رہے ہیں، یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ نہیں، پرانے زمانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ تجربے کی باتیں ہیں، یہ مشاہدات کی باتیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مشورہ دیتے تو بیٹے انکار کر دیتے نا، ابا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، باپ کا کام تھا نصیحت کرنا، اور بیٹوں کا کام کیا ہے؟ ابا کے تجربات اور مشاہدات سے فائدہ حاصل کرنا۔ اب اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے مصر۔ مجھے یہاں تک خالی بتلانا ہے، لیکن اب میں جو بتلا رہا ہوں وہ آئندہ اتوار کے لیے۔ جب یہ پہنچتے ہیں یوسف علیہ السلام کے دربار میں، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے دسترخوان لگایا۔ دسترخوان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ہر دسترخوان پر 2 بیٹھیں گے، اور الگ الگ، یعنی 2 بیٹے الگ، 2 بیٹے الگ، اور بالکل الگ، یعنی ایسا نہیں کہ تھوڑا فاصلہ، بالکل الگ الگ۔ اب جب 2 بیٹے، ان کو بتایا بھائی 2 جانوں کو یہ کھانا کھلایا جائے گا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی حکمتیں تھی، راز تھے۔ یوسف علیہ السلام 2 کو بٹھا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے بیٹوں کے ذہنوں میں کیا آئے گا؟ یہی آنا ہے کہ ہاں ان کے کوئی طریقہ کار ہے، یہ مصر کے بادشاہ کا طریقہ ہے کہ 2 افراد بیٹھیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر 2 بیٹھیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 10، 5 دسترخوان، 10 افراد ہو گئے۔ اب ایک بچ گیا، بنیامین۔ بنیامین کے لیے علیحدہ سے دسترخوان لگا، اور وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، سگے بھائی تو ہی، اور انہی کے متعلق والد نے کہا میں نہیں بھیجوں گا، کیونکہ پہلے ایک واقعہ ہو چکا، تم نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بیریا کہا گیا، اب کی بار پھر کہو گے۔ لیکن بہت زیادہ اصرار کے بعد والد گرامی نے بھیج دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے الگ دسترخوان لگایا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا خدام نے اس دربار کا تمہارے لیے طریقہ یہ 2 بیٹھیں گے، تو تم تو اکیلے ہو گئے۔ بنیامین اکیلے جب بیٹھے نا، وہاں یوسف علیہ السلام تھے، تو بنیامین اب رونے لگے، رو یہ رہے تھے کاش کہ میرا بھائی ہوتا یوسف، تو میں ان کے ساتھ کھاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بنیامین کو کہا، بنیامین کہہ رہا میرا ایک بھائی تھا جن کا نام یوسف ہے، آج مجھے ان کی یاد آ گئی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت فرمایا یہ سمجھ لو کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اب حقیقت میں بھائی تو ہیں، لیکن بنیامین نے نہیں پہچانا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سمجھ لو کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن بنیامین کیا فرماتے پتہ آپ کو؟ کہتے اے شاہ مصر، آپ کی مہمان نوازی نرالی ہے، آپ کا پروٹوکول یہ اعلیٰ ہے، ہم اس کی تعریفیں کریں گے کہ آپ بڑے سخی ہیں اور آپ بڑے خدمت گزار ہیں، آپ خلق خدا سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اے شاہ مصر میں یہ بات بتا دو تم میرے بھائی کی جگہ نہیں آ سکتے۔ اب کہہ رہے بھائی کوئی، لیکن انہیں تو پتا نہیں تھا نا، کہہ رہے تم میرے بھائی کی جگہ پر نہیں آ سکتے۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کیوں نہیں آ سکتا تمہارے بھائی کی جگہ پر؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا میں تمہارے بھائی کی جگہ ہوں، چلو ہم مل کر کھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے دسترخوان کا طریقہ ہے 2 افراد کھائیں گے، تم اکیلے ہو، تو تمہارے ساتھ شاہ مصر کھا رہا ہے، مصر کا بادشاہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو بنیامین کیا کہتے ہیں؟ بنیامین کہتے ہیں اے شاہ مصر، میرے بھائی کی جگہ پر نہیں آ سکتے، اس لیے وہ میرا بھی پیارا تھا، میرے ابا کا بھی پیارا تھا، میرا بھی پیارا ہے اور میرے ابا کا بھی پیارا ہے۔ ٹھیک ہے تم بادشاہ ہو، قابل تعریف ہو، لیکن بھائی کی جگہ پر نہیں آ سکتے۔ لیکن اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا بھائی جو یوسف ہے نا وہ میں ہی ہوں۔ اب بتلایا، لیکن آپ نے ساتھ میں بتا دیا اس بات کو راز میں رکھنا۔ لیکن یہ جو باتیں میں نے ابھی آخری میں آپ کو پیش کی ہے، یہ تفصیل کے ساتھ میں اگلی اتوار کو پیش کروں گا۔ اب 2 آیتوں کی تفسیر کی طرف آئیں۔ وَقَالَ،
اسکرین کی طرف ملاحظہ کریں، چونکہ میں لفظوں کی بھی تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ قرآن کے لفظ سے جو ہم مانوس ہیں، جو ہمارا لگاؤ ہے، کاش کے اور بڑھ جائے، اور جتنا بڑھے گا، جتنا تعلق قائم ہوگا، یاد رکھے گا اتنا ہی فیض اور برکتیں ملیں گے۔ تو الفاظ آپ نوٹ کریں اب اسکرین پر۔ وقالا، واو کا معنی اور ہے کالا، فرمایا، کہا۔ جناب کس نے کہا؟ والد گرامی نے، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی، یا اے میرے بیٹو، لا تدخلو من باب واحد، ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ ابا نے منع کر دیا اپنے بیٹے کو، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی تھی، مصر میں انٹر ہونے کے 4 دروازے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایک دروازے سے انٹر مت ہونا۔ اچھا پھر کیا کریں؟ قرآن خود کہتا ہے وَادْخُلُوا، اپنے بیٹوں کو کہا اے میرے بیٹو داخل ہونا، من ابواب متفرقہ، جتنے بھی مصر میں انٹر ہونے کے دروازے ہیں نا، ان میں الگ الگ داخل ہونا۔ اب یہاں ائمہ تفاسیر نے فرمایا ابا نے جو وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، اس کا مقصد کیا تھا؟ آج کل تو یہ نصیحت ہوگی نا جناب، پیٹ بھر کے کھانا، سنبھل کے کھانا، خیال رکھنا، اچھا، اور اپنی حفاظت کرنا، یہ کہتے ہیں نا، ابا کو کہنا بھی یہی چاہیے، اور آج کل کہا بھی جاتا ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے یہ نصیحت نہیں فرمائی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ مصر میں جب شاہ مصر کے پاس جاؤ تو تم نے الگ الگ دروازوں سے اندر میں انٹر ہونا ہے۔ اب اس پر علماء نے کلام کیا تو 2 باتیں پیش کی ہیں، میں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں جو تفاسیر کے اندر مذکور ہے۔ فرمایا پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا وہ بات ہے حسد۔ اچھا اب حسد کس طریقے سے کہ جب یہ 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں تھے تو یوسف علیہ السلام نے بڑا پروٹوکول دیا، بڑا خیال رکھا، مہمان نوازی کی۔ اب یہ بات جو ہے نا دربار سے باہر پھیل گئی، سب کی نظروں میں آ گئے یار یہ کوئی 10 بھائی ہیں جنہیں شاہی مہمان بنایا گیا۔ تو ظاہر بات ہے یہ باتیں آپ کو پتہ ہے نا، کچھ تو جو ہے نا خوش ہوتے ہیں اور کچھ جلتے ہیں۔ ان کو اتنا پروٹوکول، شاہی مہمان بن گئے تھے کیا؟ کوئی گورنر تھے، منسٹر تھے، کیا تھے؟ اتنا پروٹوکول دیا گیا، ایسی مہمان نوازی کی گئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے تھے یہ میرے 11 بیٹے ہیں، اور 11 کے 11 بیٹے میرے جوان ہیں۔ اچھا دوسرا یہ کہ میرے 11 بیٹے خوبصورت بھی ہیں، میرے 11 بیٹے بڑے طاقتور اور توانا ہے۔ جب ایسے افراد ہیں تو حسد زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا ایک ساتھ نہ جانا، چھتا بن کے جاؤ گے نظروں میں آ جاؤ گے، تھوڑے تھوڑے جاؤ، الگ الگ جانا۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی۔ اب آئیں دوسری وجہ جو ائمہ تفاسیر نے بیان کی، اور اس کو زیادہ ائمہ تفاسیر نے لیا بھی، یعنی اس کو زیادہ قوی قرار دیا، اور وہ کیا تھی؟ یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ میرے بیٹے 11 یکجا ہیں، 11 اب یک جان ہے، اچھا طاقتور ہیں، خوبصورت ہیں، اور ایک ساتھ جائیں گے تو نظروں میں آئیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ کہیں میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے، یہ بات پیش نظر، اور اس کو ائمہ تفاسیر نے زیادہ بیان کیا کہ میرے بیٹے کو نظر نہ لگ جائے۔ اور یاد رکھیے گا نبی نے فرمایا، توجہ، اس بات کو اڑا نہ دیا جائے، یہ حقیقت ہے۔ ہم جہاں لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کر بیٹھتے ہیں، نظر باقاعدہ لگتی ہے۔ نبی نے فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں النظر حق، کیا مطلب؟ نظر حق ہے۔ بات پڑھے لکھے مانتے نہیں ہیں، زیادہ دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے دنیاوی تعلیم حاصل کر کے بگاڑ نہیں آتا،
دنیاوی تعلیم حاصل کر کے جب تکبر آتا ہے اب بگاڑ آ جاتا ہے، اب بگاڑ آئے گا. تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے مجھے بہت کچھ آ رہا ہے، اب متکبر ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا. ارے تو نہیں مانتا، میرے نبی نے فرمایا النظر حق، نظر حق ہے. جس سے پتا چلا نظر لگتی ہے. بلکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بعض لوگوں نے ایک اور مفہوم بھی لیا، میں اس مفہوم کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. فرمایا نبی نے جو فرمایا نا النظر حق، نظر حق ہے یعنی نظر لگتی ہے، تو ٹھیک ہے اس سے انسان تکلیف میں آ جاتا ہے. نظر لگ گئی، بیمار ہو گیا، مصیبت میں آ گیا. لیکن فرماتے ہیں ایک نظر ہوتی ہے ہم جیسوں کی اور ایک نظر ہوتی ہے اللہ والوں کی. تو آپ کہتے ہیں النظر حق، ہم جیسوں کی نظر لگے تو مصیبت میں مبتلا ہو، اور جب اللہ والوں کی نظر لگ جائے تو کہتے ہیں نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو نظر نظر میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور بات بتا رہا ہوں، نظر حق ہے. ایک حدیث میں آپ کو اور سنا رہا ہوں، یہ حدیث مبارکہ حلیۃ الاولیاء کے اندر ہے، اور آپ حدیث سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نظر میں اتنی دم ہے، بہت پاورفل ہے نظر. اب دیکھیں وہ کیا ہے. العین، الفاظ دیکھیے گا حدیث کے، نبی کے فرمان ہے العین تدخل الرجل القبر. میرے نبی نے فرمایا نظر میں اتنی طاقت ہے کہ بندے کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. یہ نظر کی طاقت حدیث مبارکہ ہے. اچھا ایک اور حدیث مبارکہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ بخاری شریف کی ہے. دیکھیں میں نے حوالہ لکھا ہوا ہے، اسکرین پر ملاحظہ کریں. وہ نظر ہی کے متعلق یہ دعا بھی ہے. حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین کہیں انہیں نظر نہ لگ جائے، میرے مصطفیٰ یہ دعا پڑھتے تھے. دعا اسکرین پر لکھی ہوئی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اور آپ یہ دعا پڑھ کے دم کرتے. یہ اس لیے آپ کرتے تھے تاکہ حسنین کریمین کو نظر نہ لگے. یعنی اسلام یہ بتاتا ہے نظر لگتی بھی ہے، اور آپ نے تگ و دو کرنی ہے کہ نظر سے ہم بچیں. اور نظر سے بچنے کا یہ اہم نسخہ جو بخاری کے اندر موجود ہے وہ یہ دعا ہے جو ابھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ایک اور بات بھی پیش کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں، وہ یہ کہ کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے، میں نے بھی لوگوں سے سنا یار میری نظر بڑی خراب ہے. لوگ خود ہی کہہ دیتے، کبھی کبھی کہتے ہیں. باقاعدہ میں نے سنا، میں ایسے اڑی ہوئی بات نہیں کہہ رہا، ایسے مجھے لوگ ملے، مجھے کہنے لگے یار میری نظر فوراً لگ جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی نظر لگ جاتی ہے تو آپ کی نظر سے وہ محفوظ کیسے رہے؟ تو جس کی نظر لگتی ہے اس کے لیے بھی ایک نسخہ ہے، وہ بھی بزرگوں نے لکھا. بزرگ کہتے ہیں یہ پڑھ لیا کرے وہ جس کی نظر لگ جاتی ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ. جسے لگتا ہے کہ میری نظر لگ جاتی ہے وہ یہ پڑھا کرے، یعنی جب کسی کو دیکھے تو اس پر یہ پڑھ لے. اس سے کیا ہوگا کہ نظر نہیں لگے گی. اور یاد رکھیے گا نظر ماں کی بھی لگتی ہے، باپ کی بھی لگتی ہے، لیکن لگتی کب ہے؟ جب کچھ ہو. جب کچھ بھی نہ ہو تو پھر نہیں لگتی. مثال کے تو بچہ بڑا خوبصورت ہے، اچھا بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، بڑا اچھا پڑھتا ہے، بڑا تیز ہے، بڑا ہوشیار ہے، تو پھر نظریں لگتی ہیں. لیکن وہ پیدائشی ہو ہی نہیں ایسا تو پھر نظریں کم لگتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا، نظر اکثر اس وقت لگتی ہے جب اس کے اندر کوالٹیاں ہوں، اس کی شانیں ہوں، تو پھر نظر لگ جاتی. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں وہ بچے جو چھوٹے ہوتے اور خوبصورت ہوتے بیمار زیادہ ہوتے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا. کیوں؟ نظر لگ جاتی ہے. ماں کہتی ہے میں اپنے بچے کو نظر سے بچاؤں. بھائی آپ اور کی نظر سے تو بچاؤ گے، اپنی نظر سے کیسے بچاؤ گے؟ اگر آپ اپنی نظر سے بچانا چاہتے ہیں یہ دعا پڑھ لے آخری والی. اور ایک اور طریقہ ہے، سورہ فلق اور ناس بار بار پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا
کہیں میرے بیٹوں پر نظر نہ لگ جائے. باپ ہے نا, باپ کے دل میں درد ہوتا ہے اولاد کے لیے. میں تو کہتا ہوں اولاد سے جتنی محبت باپ اور ماں کرتی ہے نا, واللہ اور کوئی نہیں کرتا. یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. یہ میں خاص اولاد کے لیے کہہ رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے باپ ہمارے مخالف ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسا کوئی نہیں ہے. باپ جتنا چاہتا ہے نا اتنا کوئی نہیں چاہتا. ماں جتنا چاہتی ہے نا کوئی نہیں چاہتا. لیکن ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا, اس کو کہتے کیا ہے. میں آپ کو ایک اہم بحث کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. اس کو کہتے تدبیر. لفظ آپ دیکھیں اسکرین پہ لکھا ہوا ہے تدبیر. تدبیر کا مطلب ہے کہ اسلام یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ ہر چیز کے لیے تگ و دو کریں. ایسا نہیں کہ اللہ رضا کے گھر میں بیٹھ جائے منو سلوا آ جائے گا. نہیں, آپ نے تدبیرات کرنی ہے, آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے. یعنی اس کے جو اسباب ہیں انہیں آپ اختیار کریں, ان کے جو ذرائع ہیں آپ انہیں اختیار کریں. اس کو کہا جاتا ہے تدبیر. گویا اس آیت کریمہ میں ایک پیغام آپ کو مل رہا ہے کہ انبیاء کی تعلیم یہ ہے کہ تم تدابیر کو اختیار کرو. ایسا نہیں کہ بس خالی کہہ دو اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی. یہ ہمارا عقیدہ ہے بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کہتا ہے کہ تم نکلو, محنت کرو, مشقت کرو, راستے اختیار کرو اور غور و فکر کرو, اسباب تلاش کرو. یہ تدبیر ہے. اچھا, جب یہ تدبیر ہو گئی تو اب آیت کریمہ کا اگلا حصہ سنیے گا. اب کیا کہا جاتا ہے, اس لیے کہ جب بندے نے تدبیر اختیار کر لی تو اب متکبر بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے, گھمنڈ کرنے لگتا ہے. میری محنت سے کمایا ہے, کہتا ہے نا میری محنت سے کمایا ہے. اگر اللہ چاہے گا تو ملے گا, ورنہ تو جتنی بھی تگ و دو کر لے اللہ روک دینا تو کوئی دلوا نہیں سکتا. یہ بات ذہن میں رکھے گا. تو آیت کریمہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے تدبیر کو اختیار کیا, لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے کیا ارشاد فرمایا. قرآن کہہ رہا ہے, اللہ نے فرمایا, یعقوب علیہ السلام اب کہتے ہیں وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بیٹو یہ تو میں نے تدبیر بتائی ہے نظر سے بچنے کے لیے, حسد سے بچنے کے لیے. لیکن یاد رکھنا اگر اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے منع کر دیا. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, جس کا مطلب کیا ہوا, تدبیر کرنا ہمارا کام ہے لیکن اس پر بھروسہ مت کرو, بھروسہ اللہ پر کرو. اس لیے کہ تدبیر کرنا ہمارا کام ہے لیکن عطا کرنا اللہ کا کام ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا نا انما انا قاسم, نبی نے فرمایا تقسیم میں کرتا ہوں لیکن دیتا کون ہے, واللہ یؤتی, دیتا تو اللہ ہے. یہ نبی نے فرمایا. یعنی یعقوب علیہ السلام نے دونوں بتا دیے. فرمایا تدبیر الگ ہے, تقدیر الگ ہے. یہ بڑے لفظوں کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں. تدبیر الگ ہے, تقدیر الگ ہے. تدبیر کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو قوت دے دی, لیکن تقدیر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ اپنی تقدیر لکھیں. آپ کی تقدیر وہ لکھے گا جو سب کا خالق اور مالک ہے. یہ ذہن میں رکھے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کوششیں کرتے ہیں پھر بھی وہ چیز نہیں آئی. ہوتا ہے نا کئی مرتبہ, یا میں ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہوں, یہاں دوائی لی وہاں دوائی لی, صحیح ہو ہی نہیں رہا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں, تدبیر. آپ کا کام اتنا ہی تھا, کیونکہ آپ تھوڑی شفا دے رہے ہیں, ڈاکٹر تھوڑی شفا دے رہا ہے, دوائیاں تھوڑی شفا دے رہی ہے, بلکہ شفا کون دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے. تو آپ کا کام تھا تدبیر کرنا. مطلب کیا, مایوس نہ ہو, یہ تعلیمات انبیاء ہے. علاج کے لیے جاؤ, ایک ڈاکٹر کے بعد دوسرے ڈاکٹر کے بعد تیسرے ڈاکٹر کے بعد, پیسہ خرچ کرو, سب کرو, لیکن اس کے بعد بھی شفا یابی نہیں ہوتی. تو مایوس نہیں ہونا, کیونکہ اللہ نے وعدے کر دیا تمہارا کام تھا تدبیر, تم کرتے رہو. یہ میری مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں شفا دوں یا نہ دوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ تدبیر ہم اختیار کریں پھر اللہ کے سپرد کر دیں, اور تدبیر ہی پر سب کچھ اپنے آپ کو سمجھا نہ جائے. اسی لیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہاں ایک عبارت لکھی ہے.
مجھے وہ جملے بڑے اچھے لگے، میں نے وہی لفظ جملے یہاں اٹھائے، آپ دیکھیں اسکرین پہ لکھا، یہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے لکھا، لکھنے والے مفتی احمد یار خان نعیمی ہے، لکھتے ہیں یہ مشورہ، یعقوب علیہ السلام کا مشورہ تھا نا، یہ مشورہ نظر بس سے بچنے کی تدبیر ہے، اور تدبیر تقدیر کو نہیں بدل سکتی، یعنی انسان کو بتا دیا گیا تیری رینج اتنی ہے، اس سے زیادہ کی سوچ مت رکھ، اس لیے کہ زیادہ کی سوچ رکھتا ہے پھر متکبر بن جاتا ہے، پھر تکبر آ جاتا ہے کہ میں ہی ہوں، میں آ جاتی ہے۔ انسان کی اپروچ کتنی ہے یہ بتا دی، تو یعقوب علیہ السلام نے دونوں باتیں بتا دی، کہ تدبیر کو بھی اختیار کرو لیکن اس کے بعد سپرد کس کے کر دو؟ اللہ کے سپرد کر دو۔ یہاں ایک بات اور پیش کر دو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ نے انبیاء اور اولیاء کو کوئی طاقت نہیں دی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے نا حدیث، بچے کو پتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب میری اور آپ کی دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے تو ولی اور نبی کی دعا تقدیر کو نہیں بدل سکتی؟ تو اب یہاں کوئی اور منفی مطلب نہ لیا جائے جو لے لیتے ہیں بعض لوگ، اس لیے میں نے یہ بات پیش کر دی۔ جب ہم نبی کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے نا تو نبی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا میرا امتی کر دے کرم۔ اب رب منع کرے گا؟ نہیں کرے گا، رب منع نہیں کرا۔ جب رب ہمیں منع نہیں کر رہا، ہمیں دے رہا ہے، نبی کو کیسے منع کرے گا؟ تو یاد رکھیے گا، نبی کا جو پاور ہے، جو اختیار ہے، جو اولیاء کا ہے، اس کو کوئی الگ رنگ نہ دیا جائے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے، تدبیر ہمارا کام ہے، تقدیر کا منشی اللہ ہے، تقدیر کو لکھنے والا اللہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ بھی سنے گا، آیت ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، 67۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان الحکم الا للہ، الفاظ نوٹ کریں قرآن کے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بیٹو، تدبیر میں نے بتائی، تقدیر اللہ لکھے گا، اور جو اللہ لکھ چکا وہ ہوگا، کیونکہ حکم کس کا چلتا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ لیکن یہاں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بعض لوگوں کو بڑی بیماریاں ہیں، اس کی طرف پہلے بھی میں نے اشارہ کر دیا، قرآن کہتا کچھ ہے، مطلب کچھ اور لے لیا جاتا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اشارے کیے، اب یہاں ایک اور اشارہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا کے دور میں، یہ دور علی کی بات ہو رہی ہے، جب آپ امیر المؤمنین کی مسند پر فائز تھے، خارجی پیدا ہو گئے، باقاعدہ انہیں کہا ہی جاتا ہے خارجی، اس زمانے سے لے کر آج تک ان کا نام خارجی ہے، خالف راجی میاں، خارجی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، خارجی پیدا ہو گئے۔ خارجی پیدا ہوئے، یہ مخالف تھے حضرت علی کے، اور فقط حضرت علی کے مخالف نہیں تھے، حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بھی مخالف تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جب جنگ صفین ہو گئی تو حضرت علی نے ارادہ فرمایا اب خارجوں سے جنگ لڑو، اور خارجی کیسے تھے میں بتاؤں آپ کو، آپ اٹھائے بخاری، حدیث کے اندر موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا ان کی عبادتیں تم سے اعلیٰ عبادت ہوگی، قرآن کثرت سے پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ نبی نے فرمایا خارجیوں کے بارے میں، یعنی بڑے قرآن پڑھ رہے ہوں گے لیکن حلق سے نہیں اترے گا، زبان سے تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن دل میں اس کا کوئی اثر نظر نہیں آئے گا، یہ نبی نے فرمایا۔ اور یہ وہ خارجی تھے کہ انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کیا کہا پتہ آپ کو؟ کہا حضرت علی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الامان والعفید، کافر ہے۔ سوچے تو صحیح، فتویٰ دے دیا کفر کا، تھے کلمہ پڑھنے والے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے، بلکہ نبی نے تو فرمایا کہ ان کی نمازوں کو تم دیکھو تو اپنی نمازوں کو ان کے سامنے کم تر جانو گے۔ کسے فرمایا پتہ ہے؟ صحابہ کو فرمایا، مجھے آپ کو نہیں، صحابہ کو فرمایا اتنی اعلیٰ عبادت کریں گے
کیونکہ اول مخاطب میرے مصطفیٰ کے کون تھے؟ صحابہ تھے. فرمایا تم اپنی عبادتوں کو نیچے دیکھو گے، کہو گے اتنا متقی ہے، اتنا پرہیزگار ہے. لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا کہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اوپر اوپر ہی رہے گا. یہ میرے نبی نے فرمایا. اچھا انہوں نے فتویٰ کیا دے دیا؟ فتویٰ یہ دے دیا حضرت علی کافر ہے. معاذ اللہ. میں یہ کہوں گا اگر حضرت علی کافر ہے تو مسلمان بچہ کون؟ مسلمان تو بچے گا کہاں؟ یہ فتویٰ دے دیا. اب یہ استدلال کہاں سے کرتے تھے بتا آپ کو؟ استدلال کرتے تھے قرآن سے، اور قرآن میں بھی کہاں سے؟ ان الحکم الا للہ سے. وہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا میرا آرڈر ہے یہ کرو. ظاہر بات ہے امیر المؤمنین ہے تو آرڈر تو کرے گا نا. آج کا کوئی وزیر اعظم ہے، صدر ہے، آرڈر نہیں کرے گا. آرڈر کرتا ہے، سگنیچر کرتا ہے کہ بل پاس ہو گیا ہے، تو آرڈر تو کرتا ہے، حکم تو کرتا ہے. کیا ماں اپنے بچے کو آرڈر نہیں کرتی؟ کیا باپ اپنے بیٹے کو آرڈر نہیں کرتا؟ اچھا حضرت علی نے آرڈر کیا تو ان خارجیوں نے کیا کہا؟ حضرت علی قرآن کے منکر ہے. بھائی کیوں منکر ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا. علی کہتے ہیں میرا بھی حکم چلے گا. یہ کافر ہو گئے معاذ اللہ. مطلب کیا ہے؟ دلیل میں قرآن پیش کیا لیکن اس کے مفہوم کو بگاڑ دیا. اس کو کہتے ہیں مانوی تحریف. معنی کو بدل دیا. کیونکہ دلیل تو قرآن سے پیش کی جا رہی ہے لیکن معنی کو بدلا گیا ہے. اب قرآن سے دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے حکم اللہ کا چلے گا. مطلب یہ کہ حضرت علی نے دعویٰ کیا، حضرت علی نے کفر کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا. لیکن ہم ان گدوں کو پوچھیں کہ حکومت وقت آرڈر نہیں کرے گی کیا؟ کیا ماں آرڈر نہیں کرتی؟ کیا باپ آرڈر نہیں کرتا؟ کیا استاد آرڈر نہیں کرتا؟ سارے تو کرتے، تو سارے کافر ہو گئے. پھر تو نہ میں بچا نہ آپ بچے. پتا چلا آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ اللہ جو حکم دیتا ہے وہ حکم دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی حکم دیتا ہے تو وہ اللہ کا محتاج ہے. فرق ہے نا جناب؟ بالکل واضح. تو مطلب انہوں نے چینج کیا، مفہوم کو چینج کر دیا اور حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگایا. حضرت علی شیر خدا نے لشکر تیار کیا، کہا ان کو پکڑو اور مولی گاجر کی طرح انہیں کاٹ دو. مارا حضرت علی نے، پوری جنگ لوگ تیار کیے. اب دونوں طرف مسلمان تھے، حضرت علی کا لشکر بھی مسلمانوں کا اور سامنے والا جو لشکر تھا وہ بھی مسلمانوں کا. حضرت علی شیر خدا نے ان پر حملہ کیا اور انہیں مارا. یہاں اب علماء نے کیا لکھا بات سنیے گا. علماء نے فرمایا کلمۃ الحق اریدا بہل باطل. فرمایا کلمہ تو حق ہے کیونکہ قرآن ہے، لیکن اس سے جو مطلب لیا گیا وہ غلط تھا، باطل تھا. یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی جو قرآن نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن پڑھنے والوں میں فرق ہوتا ہے. بعض لوگ اس سے ہدایت لیتے ہیں اور بعض لوگ قرآن ہی سے گمراہیت لے لیتے ہیں. یہ قرآن کے اندر موجود ہے. سورہ بقرہ اٹھائیے تو پتہ یہ چلا قرآن اگر آپ نے سمجھنا ہے تو نبی کے غلاموں سے سمجھے، اور وہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی دا. اور میں یہ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ گوگل پر قرآن کے ترجمے نہیں سرچ کیا کریں. یہ گوگل پر دیکھتے ہیں، اب پتہ نہیں کس کا ترجمہ ہے. ہاں اگر گوگل پر سرچ کرنا ہے تو یہ سرچ کرو کنز الایمان اور پھر پڑھو اس کا ترجمہ اس کا ترجمہ. پتہ نہیں کیا ترجمے میں کہا جا رہا، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں پڑ رہی نا. اب دیکھیں نا حضرت علی کے دور میں استدلال کر لیا گیا ان الحکم الا للہ، جو کہ ایسا استدلال ہے جو قابل قبول ہرگز نہیں. پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا علیہ توکلت، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور جو بھروسہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ صرف اللہ پر کرے. اور اگلی آیت کریمہ کا ترجمہ سنے گا وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب یہ لوگ داخل ہوئے من حیث امرہم ابوہم، اسی جگہ سے جو رب نے جو والد نے فرمایا، یعنی مطلب کیا الگ الگ راستوں سے انٹر ہوئے. پھر اللہ نے فرما دیا ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء. اللہ نے فرمایا یعقوب علیہ السلام نے جو بتایا نا یہ تدبیر ہے، یہ اللہ کہتا ہے اس سے کہ جو اللہ چاہے گا ہوگا وہی. اور پھر آگے فرمایا الا حاجتن
फी नफ्सी याकूब कदाहा, ये तदबीर बताने की ख्वाहिश याकूब ने की है तो याकूब ने अपनी ख्वाहिश को पूरा किया। और ये तदबीर हम बताते हैं सबको, कहते यार ख्याल रखना, बाइक संभाल के चलाना, बेटों को नहीं कहते संभाल के चलाना, ये क्या है? तदबीर है, ये हमारा काम है, इसलिए कि हमें इतना ही पावर मिला है, इससे आगे कोई पावर वावर नहीं मिला, ये खाली बातें हैं। बाज़ बुजुर्गों ने क्या कहा, बड़ी मैं मीठी बात बता रहा हूँ, समझो रखिएगा। बाज़ बुजुर्गों ने कहा हम तो बड़े अकड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, मैं कहते हैं। अरे मैं क्या कर रहा है, बकरी करती है मैं, ऐसे अकड़ते उछलते हैं। बाद बुजुर्गों ने कहा ला शैआ, मैं अब तसव्वुफ की तरफ ला रहा हूं, सिर्फ एक दो बातें पेश कर रहा हूं। ला शैआ, ये तसव्वुफ की किताबों में लिखा हुआ है, क्या मतलब? कुछ भी नहीं। ला शैआ, कुछ भी नहीं। और फिर पढ़ते क्या है? ला मौजूदा इल्लल्लाह, तवज्जो रखिए, ला मौजूदा इल्लल्लाह, मतलब क्या है? आप कभी गौर करें, जबकि अभी आपके सामने मैं मौजूद नहीं हूं, कभी तो सुन रहे हैं जनाब, देख रहे हैं, आप मेरे सामने हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप भी तो मौजूद हैं। लेकिन सूफिया उस मकाम पर पहुंच गए कि पहले क्या कहा? ला शैया, कोई शे नहीं, लेकिन फिर इसके बाद क्या कहने लगे? ला मौजूदा इल्लल्लाह, मैं कहा तू कहां, मौजूद तो सिर्फ अल्लाह है। यह है हकीकत, यह ध्यान में रखिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या फरमाया रब ने? आखिरी बात, व इन्नहु लज़ू इल्मिन, अल्लाह ने कहा याकूब अलैहिस्सलाम इल्म वाले हैं। शान बयान की जा रही है याकूब अलैहिस्सलाम की, क्यों? लिमा अल्लमनाहु, इसलिए कि याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म हमने दिया, अल्लाह ने दिया, इल्म वाले हैं। फिर कुरान क्या कहता है? वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून, याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म हमने दिया, इसलिए इल्म वाले हैं, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। इसकी एक तफसीर आखिरी पेश कर देता हूं। बाद आइमा तफासिर ने यहाँ क्या लिखा पता है? कहा रब ये बताना चाह रहा है, ये जो शाय मिस्र है ना, अगरचे भाइयों को नहीं पता था, अल्लाह कहता है हमने याकूब को बता दिया था ये आप ही का बेटा है। यानी याकूब अलैहिस्सलाम को पता था कि शाय मिस्र मेरा बेटा यूसुफ है, और इसको बेरिए ने नहीं खाया। और रब क्या कहता है? फरमाया हमने ये इल्म याकूब अलैहिस्सलाम को दिया, लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता था। अक्सर कौन? उन भाइयों को नहीं पता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान को सही माना में समझने की तौफीक अता फरमाए। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है, सुनो सुनो।